نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم۔ آج ترجمہ قرآن کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذا لیا یا نکالی ربو کا آپ کے رب نے من بنی آدم آدم کی اولاد سے، بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشت سے، ذریتہم ان کی اولاد، واشہدہم اور گواہ بنایا ان کو، علی انفسہم ان کی اپنی جانوں پر، الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب، قالو تو وہ بولے، ان سب نے کہا، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد نے کہا، بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہ ہیں، ان تقولو یہ کہ کبھی نہ تم کہو، یوم القیامہ قیامت کے دن، انا کننا کہ بے شک تھے ہم، عن ھذا اس سے، غافلین غافل۔ اس آیت کے مفہوم میں مفسرین نے دو رائیں پیش کی ہیں، دو آراء۔ ایک پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان سے یہ وعدہ لیا، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کہ ساری اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی فطرت میں حق قبول کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے ہر انسان کو فطرت اسلامیہ پر پیدا کیا، فطرت توحید پر پیدا کیا۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سوچے سمجھے، ذہن دیا، عقل اور شعور فہم دیا، اور پھر دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جو رکھ دی ہیں اس سے وہ معلوم کر لے کہ میرا رب کون ہے، وہ پہچانے کہ ایک میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے روزی دینے والا، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اسی فطرت، وہ فطرت اس کو گواہی دیتی ہے، وہ بتاتی ہے الستو بربکم، اسی فطرت سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں۔ اور دوسرے مقام پر بھی اللہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ سجدہ کے اندر، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو ان قریب اپنی آیتیں فی الآفاق افق میں، اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، وفی انفسہم اور ان کے دلوں میں ہم پیدا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اور دوسرا، اس کا پہلا مفہوم یہی ہوا، اور دوسرا اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی ان کو سب کو جمع کیا اور پیدا کیا، اور سب سے پوچھا الستو بربکم۔ اس وقت ایک وعدہ اور بھی لیا گیا تھا، پیچھے تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے رسول آئیں گے اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو تم سب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ دو وعدے وہاں لیے گئے تھے، ایک یہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، ایک رب کی ربوبیت کا، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ایک لا الہ الا اللہ کا اور ایک محمد الرسول اللہ کا۔ تو سب لوگوں نے اس وقت گواہی دی تھی، اور پھر اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور قرآن میں بھی بتا دیا کہ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہدنا ہم بھی اس پر گواہ ہیں، اور حدیث میں اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت تمام انبیاء کو، فرشتوں کو اس بات پر گواہ بنایا کہ دیکھو یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن آ کر یہ اس وعدے کو بھول نہ جائیں، تم نے ان پر یہ گواہی دینی ہے۔ او تقولو یا تم یہ کہو، انما کہ بے شک اشراکا شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے باپ دادا نے، کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم، من ذریتن اولاد، من بعدہم ان کے بعد، ہم تو ان کی اولاد تھے، جس طرح ہمارے باپ دادا نے کیا ہم بھی ویسے کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا قیامت کے دن عذر اور بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ افتہلکنا تم یہ کہو کہ کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا، بما فعل المبتلون اس کام پر
جو باطل لوگوں نے کیا، جو گمراہ لوگوں نے کیا، کہ پہلے لوگ کرتے تھے ہم اس کے پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے ہر بندے کے دل میں بھی یہ چیز رکھ دی ہے، فطرت توحید، اور قیامت یعنی عالم ارواح میں بھی یہ وعدہ لے لیا۔ اب جو بندہ یعنی تقلید میں آ کر اندھا آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلتا رہے تو اس کا یہ بہانہ قیامت کے دن عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں تو فلاں کے پیچھے چلتا تھا، میرا استاد ایسے تھا، یا میرے والدین ایسے تھے تو میں ویسے رہا، میرے والدین کافر تھے تو میں کافر ہوں، میرے والدین جو بتوں کے پجاری تھے تو میں بھی ویسے ہوں، میرے والدین شرک کرتے تھے تو میں بھی ایسے کر رہا ہوں۔ اللہ نے کسی کو کسی دوسرے انسان کا مکلف نہیں بنایا، ہر انسان کو عقل، شعور اور فہم دیا ہے۔ اسی لیے دین کے معاملے میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلیں، بلکہ قرآن و حدیث کو پڑھیں اور آنکھیں کھولیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ میں تو فلاں کے پیچھے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی، شعور نہیں دیا تھا، کائنات کے اندر ساری کھلی نشانیاں نہیں بتائی تھیں کہ رب ایک ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی ایک کی عبادت کرنی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں کہ قرآن موجود ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں، ان کو پڑھو، ان کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ آنکھیں بند کر کے دنیا کے معاملات میں دیکھیں، کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلتا، ہر انسان اپنی تحقیق کرتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو دیکھ کر پھر وہ چلتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ نے جو ہے نا جو کام کیا تھا، جو کمپنی بنائی تھی، اس میں اس کو نقصان آ گیا تو میں بھی وہی کروں گا، وہ نہیں کرتا وہ کام، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلیں، بلکہ اس چیز کو یاد رکھیں، عقل، شعور، فہم اور ادراک اللہ نے جو دیے ہے اور کائنات میں کھلی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں۔ آگے بھی مزید یہی بات وضاحت سے آئے گی اگلے سبق میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ آپ نے سبق کے متعلق پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آن لائن آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔